بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ ڈرتا ہے تیرا کا ٹولہ جی سی یو کے بچوں سے، آج سوشل میڈیا پر کم از کم اس وقت یہی نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور ٹرک ہے، یہ مسلم لیگ نون کی، پی ڈی ایم کی، ان تمام لوگوں کی نئی ٹرک ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا، مگر اس کو اچھالو، اس کو اتنا اچھالو کہ صرف اس پر بات ہوتی رہے۔ غلط ہوا لیکن اس کو اتنا اچھالو۔ پھر اس کے بعد عمران خان جی سی یو میں گئے، وہاں خطاب کیا۔ اب عمران خان نے جی سی یو میں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں خطاب کیوں کر دیا؟ اس کو اچھالو، اتنا اچھالو کہ انکل میرا داماد کام کا ہے، میں کہتی ہوں وہ خبریں لگواتا ہے، وہ خبریں چلتی ہیں، خبریں رکواتا بھی ہے، انکل میرا داماد، اس کا کام کروانا ہے، ڈسکس نہ ہو۔ انکل ہمیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایسے بڑھانی ہیں کہ پتہ نہ چلے، ڈسکس نہ ہو۔ انکل مشرف کے آنے کی بات ہو رہی ہے، ہائی مورل گراؤنڈ پہ نواز شریف ٹویٹ کر دیں گے اور مشرف کے آنے پہ ہم لیٹ گئے ہیں، یہ نہیں لگنا چاہیے، ڈسکس نہ ہو۔ عجیب بے وقوف آدمی ہے، ٹی وی پہ آتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، بدنام کروا کے رکھوا دیا ہے، ذلیل کروا دیا ہے مفتاح میں۔ اور یہ جو مفتاح ہے یہ بھی ڈسکس نہ ہو۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہم بڑھا رہے ہیں، یہ بھی ڈسکس نہ ہو۔ نواز شریف، شہباز شریف کا دل کٹ جاتا ہے، ڈسکس نہ ہو۔ جو پہلے تک ڈرامے کر رہے تھے، میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے حق میں نہیں ہوں، ڈسکس نہ ہو۔ ڈسکس ہو تو یہ کہ جی سی یو میں عمران خان نے خطاب کر لیا، اور جی سی یو میں عمران خان صاحب کا جو خطاب ہے، یہ خطاب کتنی بڑی زیادتی ہے، اس بات کو دیکھنا ہوگا۔ ڈسکس ہو تو صرف یہ ڈسکس ہو اور کچھ ڈسکس نہ ہو۔ یہ ہے چالاکی سے کی گئی واردات، اور یہ واردات ان لوگوں کی جانب سے جاری ہے۔ اب دیکھیے عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا اس پہ میں ابھی آ رہا ہوں، لیکن ہوا کیا کیا ہے ہمارے سامنے۔ اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ شہباز شریف نے خطاب کیا جی سی میں، باقی یونیورسٹیز میں، اور لیپ ٹاپ سکیم وہاں پر بیٹھ کر چلائی۔ عمران خان نے یہاں پر ہنر پروگرام پہ بات کی تھی، شہباز شریف نے وہاں پر بات کرتے ہوئے، نواز شریف خدمت کرتا ہے، شہباز شریف خدمت کرتا ہے، سیاسی مخالفین کو لیپ ٹاپ سے آگ لگی ہوئی باتیں کی تھی، تو جائز تھیں، حلال تھیں۔ عمران خان آگے بات کرے گا تو حرام ہے۔ مریم گورنمنٹ کالج لاہور، یہ جیل روڈ لاہور پر، یہاں جائیں گی خطاب کریں گی تو حلال ہے۔ عمران خان جی سی یو جائے گا تو حرام ہے۔ حمزہ شہباز جائیں گے اسکول کے بچوں کے پاس، اور جا کر حمزہ شہباز اسکول کے بچوں سے کہیں گے بچوں کرپشن ہوتی ہے تو حلال ہے، لیکن عمران خان جی سی یو میں خطاب کرے گا تو حرام ہے۔ یہ جو گوال منڈی والا حلقہ تھا، غالباً اس وقت این 120 تھا، مریم والدہ کی، مرحومہ کی کیمپین جب چلائیں گی تو حلال ہے۔ اسکول کے بچوں سے آگے پوچھیں گی گیس آتی ہے، پانی آتا ہے، اتنے اتنے سے بچوں سے، حلال ہے۔ عمران خان جی سی یو جائے گا تو حرام ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی کل سیاست، اور یہ اس وقت چالاکی کے ساتھ آڈیو لیکس سے ہٹ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا، اسی آڈیو لیکس پہ آتے بتاؤں۔ عمران خان نے کہا اگلی آڈیو آ رہی ہے، اگلی آڈیو میں گڑیا باجی اپنے ابو سے، جو گڈے کے لیے گڑیا باجی پلانٹ مانگ رہی تھی، وہ گڑیا باجی اپنے ابو سے کہیں گی توشہ خانہ میں نااہل کروا دیں گے۔ آپ کو یاد ہے وہ 5 لوگ بیٹھ گئے، کابینہ کے 5 ارکان آپس میں بیٹھ گئے، طے کر رہے ہیں کہ 5 اگست کو نااہل کر دینا، انتخابات لے لینا، استعفیٰ دے دینا، اس کو بلا لیں گے، اس کو بلا لیں گے، لندن میں لیڈرشپ سے اپروول لے لیں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف یہ گفتگو عدالت کے سامنے رکھنے جا رہی ہے کہ یہ ہے ان لوگوں کا طریقہ کار۔ جب معزز عدالت نے کہا کہ قاسم سوری نے تمام لوگوں کے استعفے ایک ساتھ منظور کیے تو اس سے فائدہ حاصل کرنا مقصد تھا، میں نے تب بھی سوال کیا تھا یہ جو رازجہ پرویز اشرف نے ٹکڑوں میں منظور کیے تو اس سے کیا وہ نفلوں کا ثواب مانگ رہے تھے؟ اس سے بھی فائدہ حاصل کرنا مقصد ہے۔ ایک اسپیکر کا کام صحیح اور ایک اسپیکر کا کام غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ انتہائی احترام کے ساتھ معزز عدالت سے ہمارا یہ سوال ہے۔ عمران خان نے جو خطاب کیا اس کے بعد جو چیخیں ہیں جاتی امراء سے جو اٹھ رہی ہیں، مریم نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی سی یو کے چانسلر صاحب کے خلاف، وائس چانسلر کے خلاف، چانسلر تو بلیغ الرحمان صاحب ہیں، سخت کارروائی کی جانی چاہیے کہ انہوں نے تعلیمی ادارے میں عمران خان کو
سیاسی خطاب کرنے کی اجازت دی ہے. ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہے اس میں ایک فتنہ جو ہے وہ آئے اور آ کر اپنا پروگرام کرے, یہ نہیں ہونا چاہیے. سخت ایکشن لیا جانا چاہیے, سزا دیے بغیر نہ چھوڑے. گورنر بلیغ الرحمان نے بھی کہا ہے کہ وہ اس پر ایکشن لے رہے ہیں اور انہوں نے اس کے انعقاد کا نوٹس لے لیا ہے. گورنر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے سیاسی جلسوں کی گنجائش نہیں ہے. بچے ہمارا مستقبل ہیں اور قومی سرمایہ ہیں, انہیں سیاست میں دھکیلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. تو وہ بچے جن کے پاس مریم جا رہی تھی, حمزہ جا رہے تھے, شہباز شریف جا رہے تھے, نواز شریف جا رہے تھے, وہ بچے کیا یوگنڈا کا مستقبل ہے؟ وہ بچے بھی ہمارا ہی مستقبل ہے. لیکن نہیں, ہم کریں تو حلال ہے, دوسرا کرے تو کیریکٹر ڈھیلا ہے. یہ ان لوگوں کی سیاست ہے اور اسی وجہ سے آپ کو یہ چیخیں جو ہیں وہ مسلسل نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کو میں تصویریں بھی مسلسل ٹویٹر پہ خاص طور پہ دکھاتا رہا ہوں کہ یہ بی این یو میں خطاب ہو, جی سی میں خطاب ہو, مریم خطاب کریں اور کہیں ساری پاپولیرٹی ہماری, سب ہمارے ساتھ بچے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ سیاسی خطاب نہیں ہے, یہ خطاب جو ہے بچوں کو فزکس پڑھانے کے جیسا ہے. لیکن عمران خان خطاب کر لیں تو عمران خان کا خطاب سیاسی خطاب ہے. طلبہ تحریک چلاتے ہیں, زندہ قوموں میں طلبہ تحریک چلاتے ہیں. علی گڑھ میں, دیگر جامعات میں ہمارے اکابرین نے تحریکیں چلائی تھی. انہی تحریکوں کی بدولت یہ ملک جو آزاد ہوا, اس میں بہت بڑا کردار تھا ان تحریکوں کا. تو ہمارے ہاں یہ جو اس وقت ہو رہا ہے یہ سب کا سب غلط ہے. اور یہ اس کے بعد جو سیاست ہو رہی ہے یہ ہے اس سے توجہ ہٹانے کا کام. اب آپ دیکھیے ڈاڑ صاحب کچھ دیر میں آنے والے ہیں, اسحاق ڈاڑ صاحب, ہمارے پیارے اسحاق ڈاڑ صاحب آنے والے ہیں. یہ جو آپ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں یہ سیاست.pk سے میری گفتگو ہے 19 تاریخ کو. 24 تاریخ کو جیو نے خبر دی تھی کہ منگل کے روز ڈاڑ صاحب حلف اٹھائیں گے. میں نے 19 تاریخ کو بتا دیا تھا کہ 27 ستمبر کو بہت بڑی خبر آ رہی ہے جمال احمد سے سیاست.pk پہ بات کرتے ہوئے, کیونکہ لندن میں ایک سورس ہے جو ڈاڑ صاحب کے لیفٹ رائٹ لوگوں میں ہی موجود ہے اور وہاں سے خبر آتی ہے. تو میں نے بہت پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ یہ کام ہونے والا ہے. اس کے علاوہ یہ جو آڈیو لیکس ہے اس پر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ معاملہ لے کر جائیں گے اور وہاں اس کی تحقیقات کی جائیں گی کہ یہ کیسے ہوا ہے, اور وہاں اس کی تحقیقات کے حوالے سے اہم ترین فیصلہ کیا جائے گا. یہ جو اہم ترین فیصلے کا وقت ہے اس پر کامران خان صاحب نے کہا ہے کہ کل این ایس سی اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف, فوجی سربراہان, انٹیلیجنس چیفز ضرور جائزہ لیں کہ حکومتی لیڈرشپ اپنے خلاف منی لانڈرنگ, رشوت ستانی, سنگین مقدمات ختم کرواتی, مستقل رہائش دبئی, ایمریٹس ہل یہ یہاں پر دبئی میں, لندن میں پھر ایجور روڈ, بمائی اولادوں کے برقرار رکھتی ہے تو پاکستان کی قومی سلامتی کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے. یہ کامران خان صاحب کا جنرل باجوہ سے, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سے, جنرل ندیم انجم صاحب سے, ایئر فورس کے چیف صاحب سے, نیول چیف صاحب سے سوال ہے اور کامران خان صاحب نے اس کو ٹویٹر پہ پوسٹ بھی کر دیا ہے. اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد انشاءاللہ ملے گا. کامران خان صاحب جو ہیں وہ ایسے سوالوں کے جواب ہمارے سامنے رکھتے بھی ہیں. I'll keep you posted. لیکن اس کے بعد مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. آج کراچی میں ہمارا نوجوان دوست, یہ 24-25 سال کا نوجوان بچہ ہے, تنویر بہلیم, بہت اچھا رپورٹر, یہ لٹ گیا یہاں سوراب گوٹ کے نزدیک. یہ ایک ڈھابے پر ایک خاتون بڑا اچھا فوڈ کارٹ چلا رہی ہیں, یہ ان کے پاس کوریج کے لیے گیا تھا. اس کا ڈی ایس ایل آر, میرر لیس کیمرہ, اس کے کچھ لینسز, اس کے بعد اس کا گوپرو اور دیگر چیزیں, یہ سب کچھ 5.5-6 لاکھ روپے مالیت کی چیزیں جو ہیں وہ چھن گئیں. وہی ہوا, بائک پہ آئے لوگ تنویر بہلیم سے, ٹائمز آف کراچی سے چھین کے لے گئے گن پوائنٹ پر. وہاں سے موبائل گزر رہی تھی. تنویر بہلیم بتاتا ہے ہم نے آوازیں دی لیکن موبائل چلی گئی, ہمیں لوٹ کے چلے گئے. بیچارہ بچہ آنسوؤں سے رو پڑا. ہم گئے, ہم نے جا کے تھانے میں اس کے خلاف درخواست بھی دے دی ہے کہ ایف آئی آر کی جائے, اور ہم نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ ہم شہر میں یہاں لانڈھی, کورنگی, ملیر, قائد آباد, گلستان جوہر, اس کے بعد دیگر علاقوں میں, فیڈرل بی ایریا میں, ایف سی ایریا میں, عزیز آباد میں, غریب آباد میں, یاسین آباد میں, گلشن اقبال میں, سوراب گوٹ پر, یہاں نارتھ ناظم آباد میں, ناظم آباد میں, گولی مار میں, بلدیہ میں اور اورنگی ٹاؤن میں, اس سے آگے نارتھ کراچی میں ہم لٹتے ہیں. ہم ذرا وہاں جہاں مراد علی شاہ صاحب بیٹھتے ہیں
वहां क्यों नहीं लूटते हम? रेड जोन में पुल के उस पार क्यों नहीं लूटते? वहां मोबाइल हाथ में लेके वॉक की जा सकती है, मार्केट में फिरा जा सकता है। वहां ये वारदातें इस तनासुब से, इस तवातुर से क्यों नहीं होती जिस तरह से यहां होती हैं? वहां इंसान बसते हैं और यहां जो है वो जानवर बसते हैं। मुराद अली शाह साहब, बुजरा, सबके सब वहां रहते हैं, वहां जिंदगियां बेहतरीन है, यहां बदतरीन है। क्यों? वहां लोग यहां वहां गोली मार के नहीं लूटे जाते। या फूड पैंडा वाला लूट रहा है, यहां एयरलिफ्ट वाला लूट रहा है, क्रेव मार्ट वाला लूट रहा है। यहां सबकी ऐसी की तैसी हो गई है। यहां शहरी घर से निकलता है, गाड़ी में बैठा हो या बाइक पे, मोबाइल फोन टांग के नीचे छुपा रहा है, वॉलेट अपना कहीं और छुपा रहा है। जो शहरी है वो चोर की तरह रह रहा है, चोर शेर की तरह आता है, गन निकाल के दिखाता है, ले जाता है सब कुछ। तो ये जिंदगी हम क्यों जी रहे हैं? क्योंकि पुलिस काम नहीं कर रही। पुलिस काम नहीं कर रही और जावेद ओटो साहब कहते हैं इस शहर में झूठ बोला जा रहा है। हम मर रहे हैं हुजूर, रोजाना मर रहे हैं। 1-2 लाशें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से इन दंदनाते फिरते लोगों की वजह से आ रही हैं। आप कहते हैं शहर के हालात लाहौर से बेहतर हैं, इस्लामाबाद से बेहतर हैं। ये जुड़े हाथ देखिए, कुछ कीजिए, वरना हम ऐसे ही मरते रहेंगे, आप ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।